حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشعار ہم جو ہونے کی مجلس تبھی خامی کی الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله الطاهرين. عزیزان، میں نے خطبہ پڑھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں مجلس پڑھنے آیا ہوں. غرض یہ تھی کہ حمد الہی اور صلوات رسول اور آل کے اوپر ہو تو بیان بہتر شروع ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. مدیر محترم نے سورہ مزمل کی گلچین آیتوں کا انتخاب کیا تھا. 4ویں سے عرض ہے کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے. کنول ایک اتنی بڑی چیز ہے، جھیل اتنی بڑی چیز ہے، لیکن یہ رحمت پروردگار یہ ہے کہ وہ ایک کنول کے لیے پوری جھیل کو ساکن کرتا ہے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمجھ لیا. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمجھ کے لیے. کچھ اشعار عرض ہے کہ انسانیت پہ ایسے کرم کربلا کا ہے. کیسے کرم ہے اس کو اگلے مصرے میں جو ہے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انسانیت پہ ایسے کرم کربلا کا ہے، احسان سانس لینے میں جیسے ہوا کا ہے. انسانیت پہ ایسے کرم کربلا کا ہے، احسان سانس لینے میں جیسے ہوا کا ہے. تو فتووں کے تیر پھینک رہا ہے جلوس پر، فتووں کے تیر پھینک رہا ہے جلوس پر، شامل تیرے بدن میں لہو اور ملا کا ہے. انسانیت پہ ایسے کرم کربلا، انسانیت پہ ایسے کرم کربلا کا ہے. ایک اور سبات ہے محمد والے محمد. انسانیت پہ ایسے کرم کربلا کا ہے، احسان سانس لینے میں جیسے ہوا کا ہے. تو فتووں کے تیر پھینک رہا ہے جلوس پر، شامل تیرے بدن میں لہو اور ملا کا ہے. تو لہرا رہا ہے حضرت عباس کا علم، دنیا سمجھ رہی ہے کہ موسم ہوا کا ہے. لہرا رہا ہے حضرت عباس کا علم، دنیا سمجھ رہی ہے کہ موسم ہوا کا ہے. اگلے اشعار عرض ہے کہ انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا، انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا، نیزوں کو گردنوں نے ابھرنے نہیں دیا. انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا، انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا، نیزوں کو گردنوں نے ابھرنے نہیں دیا، نیزوں کو گردنوں نے ابھرنے نہیں دیا. تو نیزے کو قید کر لیا اکبر کے قلب نے. بڑی حسین ترکیب ہے، بڑی حسین ترکیب ہے کہ انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا، نیزوں کو گردنوں نے ابھرنے نہیں دیا. تو نیزے کو قید کر لیا اکبر کے قلب نے، اسلام کے جگر میں اترنے نہیں دیا. انسانیت کا رنگ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا، نیزوں کو گردنوں نے ابھرنے نہیں دیا، نیزے کو قید کر لیا اکبر کے قلب نے، اسلام کے جگر میں اترنے نہیں دیا. تو اشکوں کی عمر نوح سے آگے نکل گئی،
اشکوں کی عمر نوح سے آگے نکل گئی، ان کو غم حسین نے مرنے نہیں دیا، ان کو غم حسین نے مرنے نہیں دیا۔ وہ والا راستہ کرے بھائی، اکبر نے اس سینے میں اترنے نہیں دیا، انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا۔ پھر سے 6 مصرے دہرا دو کہ انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا، انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا، نیزوں کو گردنوں نے ابھرنے نہیں دیا، نیزوں کو گردنوں نے ابھرنے نہیں دیا، نیزے کو قید کر لیا اکبر کے قلب نے، اسلام کے جگر میں اترنے نہیں دیا، اسلام کے جگر میں اترنے نہیں دیا۔ تو اشکوں کی عمر نوح سے آگے نکل گئی، ان کو غم حسین نے مرنے نہیں دیا۔ پھر اگلے کچھ اشعار عرض ہیں کہ میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے زمین کے لیے، میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے، میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے، اسی لیے یہ زمین آسمان سے بھاری ہے۔ میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے، اسی لیے یہ زمین آسمان سے بھاری ہے۔ اگلا مصرع امام حسن کے حوالے سے کہ میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے، اسی لیے یہ زمین آسمان سے بھاری ہے، تو بتا رہا ہے جنازے پر تیر برسانا ہماری لاش کا دشمن پر خوف طاری ہے۔ میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے، میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے، اسی لیے یہ زمین آسمان سے بھاری ہے۔ بتا رہا ہے جنازے پر تیر برسانا ہماری لاش کا دشمن پر خوف طاری ہے۔ اگلا شعر آپ کے مزاج کا کہ بتا رہا ہے جنازے پر تیر برسانا ہماری لاش کا دشمن پہ خوف طاری ہے، تو یہ دیکھنے کو اٹھایا آپ پیاسے نے۔ آپ نے سنا ہے نا مصائب میں جناب عباس نے پانی کو اٹھایا تھا اور اٹھانے کے بعد فرات کا پانی فرات کے رخ میں پھینک کر مار دیا۔ شاعر نے بڑی اچھی ترکیب سے اس کا استعمال کیا ہے کہ بتا رہا ہے جنازے پر تیر برسانا ہماری لاش کا دشمن پر خوف طاری ہے، تو یہ دیکھنے کو اٹھایا تھا آپ پیاسے نے، فرات مر گئی یا اس کی سانس جاری ہے۔ یہ دیکھنے کو اٹھایا تھا آپ پیاسے نے، یہ دیکھنے کو اٹھایا تھا آپ پیاسے نے، فرات مر گئی، فرات مر گئی یا اس کی سانس جاری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد کا۔ کچھ مصرے ایسے جو فضائل اور درسی دونوں سے ترکیب ہو کر ہیں پروفیسر عین الحسن صاحب کی بڑی امانت کے ساتھ، جو جس کے ہیں وہ اس کا کہہ کے پڑھ رہا ہوں، جو جس کے ہیں وہ اس کا کہہ کے پڑھ رہا ہوں کہ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد کا۔ مولانا صادق عباس خان صاحب نے مجلس پڑھی ہے اس پروگرام میں، اور پڑھیں گے۔ آپ حضرات سے خصوصی دعا کی گزارش یہ ہے کہ یہ بہت ہی کم عمری سے شوگر کے مریض ہو گئے ہیں، اور مولا حسین کے صدقے میں اگر آپ حضرات کی دعا ان کے ساتھ رہی تو یقیناً یہ صحت یاب ہوں گے۔ یہ اتنے ذہین طالب علم ہیں کہ ایران نے ان کو اپنے پورے اس عمر کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ آپ حضرات ان کی صحت کے لیے بابا سے کم سلوات پڑھتے محمد اللہ۔ جیسا کہ مجھے محترم نے میرے لیے دعائیں کی اور اس نے آمین کہا، میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار جو بھی یہاں پر تشریف فرما اس کی جتنی بھی مشکلات ہوں اہل بیت کے صدقے میں اس کی مشکلات کو آسان کر، ہم میں سے جو بھی ہے جن کے لواحقین بھی بیمار ہیں حضرت عابد بیمار کے صدقے میں ان کو شفائے کامل واجب عنایت فرما۔ پروفیسر عین الحسن صاحب کے اشعار ہیں کہ ہے مرد وہ جو قول پہ اپنی ڈٹا ہے مرد وہ جو قول پہ اپنے ڈٹا رہے، باتیں اگر کرے تو خیال وفا رہے۔ مرد کی صفات کیا ہے مرد وہ جو قول پہ اپنے ڈٹا رہے، باتیں اگر کرے تو خیال وفا رہے، کہ باتیں اگر ہو صاف تو نیت بھی صاف ہو۔
یہ ہو گیا تو منافقت ختم ہو جائے گی، یہ ہو گیا تو منافقت ختم ہو جائے گی۔ باتیں اگر ہو صاف تو نیت بھی صاف ہو، آئینہ آئینے کے لیے آئینہ رہے۔ باتیں اگر ہو صاف تو نیت بھی صاف ہو، آئینہ آئینے کے لیے آئینہ رہے۔ آپ لوگ مجلسی مزاج کے لوگ ہیں کہ آئینہ آئینے کے لیے آئینہ رہے، تو جنگ اور صلح دونوں میں ہے فاطمہ کی جیت۔ اللہ اکبر۔ حدیث بھی ہے کہ حسنین امام ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں، اور شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اس کو اپنے الفاظ میں پیرویا ہے کہ ہے مرد وہ جو قول پہ اپنے ڈٹا رہے، باتیں اگر کرے تو خیال وفا رہے، باتیں اگر ہو صاف تو نیت بھی صاف ہو، آئینہ آئینے کے لیے آئینہ رہے، تو جنگ اور صلح دونوں میں ہے فاطمہ کی جیت۔ مہندی کا رنگ سرخ رہے یا ہرا رہے، جنگ اور صلح جنگ اور صلح جنگ اور صلح جنگ اور صلح دونوں میں ہے فاطمہ کی جیت۔ مہندی کا رنگ سرخ رہے یا مہندی ہے، چاہے وہ سرخ ہو یا ہری رہے، مہندی کا رنگ سرخ رہے یا ہرا۔ اور آپ جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو جب مصلی کھولتے ہیں تو اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک چیز کا نام ہے خاک شفائے حسین، ایک چیز کا نام ہے تصویر حضرت زہرا۔ ہے مرد وہ جو قول پہ اپنی ڈٹا رہے، باتیں اگر کرے تو خیال وفا رہے، باتیں اگر ہو صاف تو نیت بھی صاف ہو، آئینہ آئینے کے لیے آئینہ رہے، آئینہ آئینے کے لیے آئینہ رہے، تو جنگ اور صلح دونوں میں ہے فاطمہ کی جیت۔ مہندی کا رنگ سرخ رہے یا ہرا رہے، تو تسبیح ہو سجدگاہ نے یہ فیصلہ کیا، وہ جس جگہ حسین وہیں فاطمہ رہے۔ جنگ اور صلح دونوں میں ہے فاطمہ کی جیت۔ مہندی کا رنگ سرخ رہے یا ہرا رہے، تو تسبیح و سجدگاہ نے یہ فیصلہ کیا، وہ جس جگہ حسین وہی فاطمہ رہے۔ اور اتنی حسین اس نے بنائی ہے کربلا، جس کو اللہ نے شرف دیا ہے، اللہ اس کی زیارت کو قبول فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک شرف یاب نہیں ہو سکے، پروردگار ان کو حج و زیارت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اتنی حسین، پھر سے دوہرا رہا، اتنی حسین اس نے بنائی ہے کربلا، جو ایک بار دیکھ لے سو دیکھتا رہے۔ اتنی حسین اس نے بنائی ہے کربلا، جو ایک بار دیکھ لے سو دیکھتا ہے۔ سب آپ نے کہا محمد ترتیب سے چل رہا ہوں، خدا سے میں نے شروع کیا تھا، امام حسین تک آیا، سید الشہداء تک آیا، آخر میں کچھ اشعار ام المصائب جناب زینب کے حوالے سے عرض کرتا ہوا آخری اشعار ہیں کہ جناب زینب نے جب دربار میں تقریر کیا ہے، اس کے بعد شاعر نے اس پورے واقعے کو اپنے الفاظ میں یوں پورینے کی کوشش کی ہے کہ جناب زینب کہتے ہیں کہ خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں۔ روایت ہے کہ جب جناب زینب نے تقریر کیا کہ ایسا محسوس ہوا کہ حضرت علی نے جو ہے وہ بیان کیا، تو شاعر کہتے ہیں کہ خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں، اور جب ہے کہ مدحت شبیر کروں میں، شبیر ہے قرآن تو تفسیر کروں میں، تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں۔ کیا تحریر کریں گی یہ بند میں ملاحظہ فرمائیے کہ خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں، اور جب ہے کہ مدحت شبیر کروں میں، شبیر ہے قرآن تو تفسیر کروں میں، تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں کہ میدان سے ہٹ جاتی ہے فرار کی بیٹی، دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی۔ میدان سے ہٹ جاتی ہے، جمل یاد ہے، میدان سے ہٹ جاتی ہے فرار کی بیٹی، دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی۔ اب جو شہزادی نے خطبہ دیا ہے وہ کیسا خطبہ ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ شہزادی کہتی ہے عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر۔ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شہزادی کہتی ہے عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تقریب کا پیکر، تقریب تیری عزم کا تعمیر کا پیکر، تو رجس سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر۔
عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تخریب تیری عزم کا تعمیر کا پیکر، تو رجس سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو یزید سے کہتی شہزادی تو جسموں کا حاکم ہے، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے۔ اب شہزادی یزید کو اس کی عاقبت گنا رہی، شہزادی کہتی کہ تاریخ ملے گی تیرے چہرے کا سیاہ، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، دیں گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی، گر آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، اولاد علی ہے ہی نہیں، اگر پہنچ جائے کہیں پر اپنی شاہی برقرار نہ رکھے۔ دیکھ لو کربلا، حسین سے پہلے جنگل تھا، حسین کے بعد معلیٰ ہو گیا۔ شام کی سرزمین دیکھ لو، اب وہ دمشق ہے، شہزادی کا روضہ ہے، اولاد علی نے جہاں بھی قدم رکھا اس کو جنت بنا دیا۔ شہزادی کہتی ہے کہ تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، دیں گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی، گر آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، کر دوں گی، بیت آپ کے حوالے کے، کر دوں گی قلم مفتی کاذب پہ قلم کو، کر دوں گی قلم مفتی کاذب کے قلم کو، گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو، کر دوں گی قلم مفتی کاذب کے قلم کو، گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل مولانا انتظار صاحب مدرسے میں داخل ہو چکے ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ تمام ماشاءاللہ جو انہوں نے اپنے حافظے کا اظہار کیا ہے، یہ آپ کے مدرسے ہی میں چھوٹے سے تھے اور اس کے بعد الحمدللہ بڑے ہو گئے، اور ایران میں 7-8 سال پڑھ کے باقاعدہ نابغہ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ مولانا انتظار صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اب ان کا انتظار ختم ہو گیا ہے۔ بمبئی کے جامعہ نور الہدیٰ کے پرنسپل، ذمہ دار اور امام جمعہ مولانا انتظار حسین صاحب آبدی آپ کے سامنے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ لوگوں نے آپ کا بہت انتظار کیا، صرف 15 یا 20 منٹ مجلس کو خطاب کریں گے، بقیہ اگر مجمع چاہے گا تو میرا کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ حضرات ذرا اور آگے سمٹ آئے، ذرا سا تھوڑا اور آگے آ جائے۔ الحمدللہ پنکھا چل رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بس 15-20 منٹ اور آپ کی زحمت ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید انتظار حسین صاحب آبدی قبلہ، ناظم و مدیر جامعہ نور الہدیٰ بامبے، بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں۔ رحم اللہ منگر الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين الذين عزب الله ورحم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حضرات گرامی قدر معزز سامعین ماتمداران سرکار سید الشیخ افضل سے معذرت چاہتا ہوں تاخیر ہو گئی. آج میں آپ کے درمیان میں ہمارے استاد محترم بزرگ کا حکم تھا جن کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. بہت ہی اختصار کے ساتھ ماہ محرم ہے، مجلس و سلسلہ مسلسل جاری ہے. اس بات کا خیال رکھتے ہوئے چند فقرے فضائل کے اور چند فقرے مسائل. سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ ماہ محرم 1400 سال سے ہم اس غم کو مناتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ جب تک ہم مقصد نہیں سمجھیں گے منزل تک پہنچ نہیں سکتے. ہدف کیا ہے محرم منانے کا، مجلس کرنے کا؟ یہ جو 10 دن تک ہمارے یہاں عاشورہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ 10 دنوں تک جو سلسلہ ہے یہ کیوں رکھا گیا؟ ہم روز عاشور مجلسیں کر لیتے، صبح سے شام تک مجلسیں کر لیتے. بھئی جو کچھ ہوا ہے روز عاشور ہوا ہے. یہ 10 دن کا سلسلہ کیوں رکھا گیا؟ چونکہ یہ 10 دن کا سلسلہ اس لیے رکھا گیا کہ 9 دنوں تک ہم اپنی قوم کو، اپنی عوام کو امام کی زندگی کے بارے میں، امام کے اخلاق کے بارے میں، امام کے کردار کے بارے میں، امام کے مقاصد کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں. یعنی 9 دن تک ہم اپنے مومنین کو سجاتے ہیں، اور جب 10واں دن آتا ہے ہاتھ میں غازی کا پرچم لیتے ہیں، روڈوں پر جاتے ہیں. تو اب یہ جو 10واں دن ہوتا ہے اب یہ عوام کے لیے ہوتا ہے. عوام کو ہمیں بتانا ہے ہمارے امام کا اخلاق کیا تھا، ہمارے امام کا کردار کیا تھا، ہمارے امام کی سیرت کیا تھی، کربلا کا مقصد کیا تھا، حسین کا ہدف کیا تھا. اب جب روڈ پر آپ اتریں گے تو 9 دن تک جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے روڈوں پر اخلاق کے ذریعے سے بتلائیں، کردار کے ذریعے سے بتلائیں، سیرت کے ذریعے سے بتائیں، تاکہ مومنین اپنے اخلاق کے ذریعے سے حسین کے مقصد کو لوگوں تک پہنچا سکے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. یہ اس لیے 9 دنوں تک ہم انہیں سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تم پہچانو پہلے مقصد حسین کیا تھا. کیا صرف مجلس کے لیے امام کا مقصد تھا؟ کیا رو لینا صرف امام کا مقصد تھا؟ نہیں. جب یہ چاند نمودار ہوتا ہے فلک پر، یہ بہت سے پیغامات کو لے کر آتا ہے. یہ جب چاند آتا ہے انسانیت کا پیغام، نماز کا پیغام، روزے کا پیغام، حج کا پیغام، زکوٰۃ کا پیغام، حقوق کو ادا کرنے کا پیغام. یعنی چاند جو محرم کا ہوتا ہے یہ مکمل پیغام لے کے ہمارے درمیان میں آتا ہے. اور ایک آئینہ ہوتا ہے. یہ ہم اس آئینے میں اپنی شکلوں کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اپنا محاسبہ کریں، آیا یہ جو محرم پیغام لے کر آیا ہے اس پیغام پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ مجلسیں کیوں رکھی گئی ہیں؟
خود کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ اتنی بڑی قربانی حسین ابن علی نے کیوں دی، ہدف کیا تھا، کیوں حسین نے قیام کیا۔ باقی امام بھی تو تھے۔ اگر آپ یہ کہیں گے یزید شرابی تھا، امام نے اس لیے قیام کیا، تو کیا باقیہ امام کے زمانے میں لوگ شراب نہیں پیتے تھے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا اور بقیہ اماموں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ بس ایک چھوٹی سی چیز ہے، آپ یہ خدمت میں عرض کروں گا اور انشاءاللہ ربط مصائب آپ یہ غور کریں، جب تک کہ ہم مقصد کربلا کو ذہنوں میں نہ رکھیں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج مجلسوں کیا معیار ہے، مجلسوں کا معیار کیا بچا ہے؟ میں اپنے بزرگان سے پوچھنا چاہتا ہوں، خدا انہیں سلامت رکھے، ان کی عمروں میں اضافہ کرے۔ آج سے 20 سال پہلے کی غداری کا کیا عالم تھا، آج کا غداری کیا حال ہے؟ جو آج سے 20 برس پہلے اہتمام ہوتا تھا، بڑا اہتمام ہوتا تھا، عزا خانے سجا دیے جاتے تھے، فرش عزا پر لوگ بڑے احترام سے بیٹھتے تھے، ہر ایک کے جسم میں سیاہ لباس ہوتا تھا، چہرے سے غم ظاہر ہوتا تھا، کبھی آثار غم چہرے سے ایسا نہ ہو کہ ظاہر نہ ہو۔ ہر انسان کا چہرہ مغموم ہوتا تھا، ہر انسان کا چہرہ مضطرب ہوتا تھا، وہ پریشان حال ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ان پر کوئی بہت بڑا غم پڑا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، اہل بیت سے بڑا غم کوئی ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ اپنے بیٹے کا غم کچھ نہیں ہے، اپنے باپ کا غم کچھ نہیں ہے، اپنے بھائی کا غم کچھ نہیں ہے۔ جہاں کربلا کا نام آ جاتا ہے سارے غم پھیکے ہو جاتے ہیں۔ کل کتنا اہتمام تھا، کتنی رونقیں تھی، کتنا مجلسوں میں خلوص تھا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ آج سبب کیا ہو گیا ہے؟ آج مجلسوں میں خلوص نہ رہا، آج مجلسوں میں وہ احترام نہ رہا، آج فرش عزا پر بیٹھنے کا رسم و رواج کا پوتا چلا جا رہا۔ پھر بھی خدا کا شکر ہے، اللہ ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ فرش عزا پر نوجوانوں کی تعداد زیادہ دکھ رہی ہے۔ آج جو ہم ادب سے دور ہوئے، تہذیب سے دور ہوئے، علم سے دور ہوئے، عقیدے میں کمزوریاں آئیں، وہ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ہم نے فرش عزا کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم باہر بیٹھے رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، مجلس تمام ہوئی اب آ گئے۔ دیکھیں اس میں بھی 2-3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ آتے ہیں جو بیچارے خالص للہ آتے ہیں، وہ اہل بیت کی محبت میں آتے ہیں، وہ پہلے آگے فرش عزا بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں مولانا پڑھ لیں، مسائل پر آ جائیں تو پہنچ جائیں۔ تیسرا گروہ جو ہوتا ہے وہ منتظر رہتا ہے، نہیں مولانا کو اتر جانے دیں، نوحہ بھی ہو جانے دیں، جب آخری مصرع بچے ہم پہنچ جائیں تاکہ بانی مجلس ہمیں دیکھ لے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بانی مجلس ہمیں دیکھ لے، جب ہمارے ہاں مجلس ہو تو یہ بھی آ جائے، اس کے لیے نہ آیا کرے۔ اگر آپ بانی مجلس کو خوش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس سے بہتر اپنے گھر بیٹھے رہے، کیونکہ وہ فائدہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ اگر آئیں قدم کو نکالیں تو اس نیت سے کہ میں سیدہ کو پرسہ دینے جا رہا ہوں۔ یہی ہے حضرت اللہ بہجت اللہ مقاموں نے کیا فرمایا کہ جب آپ اپنے گھروں سے نکلا کریں، مجلسوں میں جایا کریں، تو یہ نہ دل میں خیال رکھا کریں کہ میں مجلسوں میں جا رہا ہوں، بلکہ دل میں کیا خیال رکھیں، میں کربلا جا رہا ہوں۔ یہ بڑی عظیم جگہ ہے، اس سے بڑی جگہ کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ اگر اس سے بڑی جگہ ہوتی تو آسمان والے وہاں جاتے، یہاں نہ آتے۔ ملائکہ کا فرش عزا پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات میں سب سے بلند جگہ ہے۔ جہاں آسمان والے زمین پر آئے، اس زمین کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ہدف کربلا سمجھے، سب سے بڑی چیز ہے۔ صرف مجلس نہیں، ماتم نہیں، اپنے آپ کو بدلے بھی۔ کربلا کی انقلاب ہے، تحریک ہے، فکر کو بدلنے کا کام ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، کربلا جو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ زیارت قبول ہو گئی۔ امام نے فرمایا نا، جب میری بارگاہ میں آؤ اور تم پلٹ کر جاؤ تو میرا حالت بدل جانا چاہیے۔ یہ زیارت کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے جب فرش عزا سے اٹھے تو اپنے آپ کو آپ بدل دیں، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے۔ کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں کروں، حسین نے قیام کیوں کیا؟ بات بہت زیادہ، لیکن وقت نہیں میں ساری باتوں کو آپ کی خدمت میں کر سکوں۔ آپ کی خدمت میں کروں کہ نبی کریم نے فرمایا تقریباً 6-7 چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ ساری بدعتیں کب رائج ہوئی ہیں؟
حسین ابن علی نے سارے حالات کو دیکھا اور پھر قیام کیا. امیر معاویہ شام میں رہتا تھا. آپ نے دیکھا نبی کریم نے فرمایا کہ ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں. سب سے پہلے خدا کا شریک قرار نہ دینا, نفس محترم کا قتل کرنا جائز نہیں, یتیم کا مال کھانا جائز نہیں ہے, سود خوری جو آج ہمارے یہاں عام ہو گئی ہم مسلمانوں میں, اسے ہم نے کاروبار بنا دیا ہے. اور یہ کیا کہ کاروبار بنا دیا ہے, ہم تو پیسہ دیتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں. جس کی مخالفت قرآن نے کیا ہے, سود لینا بھی سود دینا بھی, لیکن جائز کس نے قرار دیا؟ امیر معاویہ نے, حاکم شام نے. اس کی بدعتیں دیکھیں. پہلی بدعت نے کیا کیا؟ خدا کا شریک. اور اس کے بعد پھر دوسرے چنان کی بدعت کرو کہ جمعے کی نماز تو کس نے پڑھایا؟ پھر سب سے پہلے بدھ کو جو نماز ہوئی ہے وہ کہاں پر ہوئی ہے؟ کس شہر میں ہوئی ہے؟ شام میں سب سے پہلے. اور امام شافعی نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم کے زمانے سے لے کے خلفائے ثلاثہ تک, خلیفہ اول, خلیفہ دوم, خلیفہ سیوم, کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سب نے نماز کیا ہے؟ جمعے کو ہی پڑھا. امیر معاویہ نے شام میں پہلی نماز بدھ کو پڑھایا. دو چیز ہوئی. تیسری چیز ناری خدمت مرض کرو, نماز عیدین آج پورے مسلمان پڑھتے ہیں. نبی سے لے کے خلیفہ سیوم تک نماز عیدین میں اذان و اقامت نہیں تھی. اس ملعون نے کیا کیا؟ ایک بدعت جاری کیا. پھر امام شافعی نے لکھا کہ میں نبی کا زمانہ دیکھا, خلیفہ اول, ثانی, ثالث, کسی نے نماز عیدین میں اذان و اقامت نہیں پڑھی. بدعت جاری کیا شام سے. یہ ساری بدعتیں شام سے ہو رہی ہیں. اس نے کہا نہیں, نماز عیدین میں اذان و اقامت کس کی مخالفت ہو رہی ہے؟ اللہ کی مخالفت. نبی کی مخالفت یعنی خدا کی مخالفت. جو قرآن یہ کہتا ہے میرا نبی بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا, جس کا مطلب ہے جو کچھ نبی کہتے ہو من جانب اللہ کہتے ہیں. یہ ساری بدعتیں آپ دیکھیں کہ مولا حسین نے قیام کیوں کیا اس کے خلاف. پھر اس نے کیا کہا؟ یہ ہو گئی. پھر اس نے کہا کہ جب یہ قرآن یہ کہتا ہے دو سگی بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح, اس نے کیا کہا؟ ناجائز. کس کی مخالفت ہے؟ قرآن کی مخالفت. وہ اچھا کیسے ان بھکت تھے, کیسے آج بھی دیکھ رہے نا بہت ہی ان بھکت لوگ موجود ہیں. سب کچھ دیکھنے کے باوجود مانیں گے تمہیں کو. اچھا اس کے کتنے لوگ فرما بردار تھے, کتنے موتی تھے, سب کچھ جانتے تھے, حقیقت جانتے کہ شرابی ہے, یہ مکار ہے, یہ فاسق ہے, یہ فاجر ہے, یہ نبی کی مخالفت کر رہا ہے. پھر بھی اسے لوگ اپنا خلیفہ مانتے تھے, قرآن کی مخالفت کیا. پھر اس نے کہا ایک مرتبہ اس کا واقعہ ہے کہ کچھ چور نے چوری کیا, لا کے حاضر کیا گیا, کچھ کو سزا دیا اور کچھ کو سزا نہیں دیا. کس کی مخالفت؟ یہ شریعت کے مذاق اڑا کے نہیں اڑایا. بھائی اگر آپ نے ایک کو سزا دیا سب کو سزا دینا چاہیے. اچھا یہ معاملہ خلیفہ اول کے زمانے میں بھی آیا تھا پیش. ایک مرتبہ ایک چور نے چوری کر لیا, دربار بھرا ہوا تھا, سارے لوگ جمع ہوئے تھے. شرط یہ تھی قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرنا. بڑے بڑے مفتی, ملا, حفاظ, قاری سب بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن کو کھولے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں, فیصلہ نہیں آ رہا. کسی نے کہا نہیں ہاتھ کو یہاں سے کاٹ دو, جو قرآن میں لکھا ہے کہ اگر چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. لیکن دیکھیے حکومت کو چلانا آسان کام نہیں ہے. حکومت کے لیے علم کی ضرورت ہے. اگر علم ہے تو حکومت چل سکتی ہے, اگر علم نہیں ہے تو حکومت نہیں چل سکتی. اب ظاہر سی بات ہے, ایک نے کہا یہاں سے کاٹو, دوسرے نے کہا کیونے سے کاٹو, تیسرے نے کہا بازو سے کاٹو. اب ظاہر سی بات جو مسئلہ تو بیٹھا ہے وہ کس کی سنے؟ ان کی سنتا تو یہ ناراض, ان کی سنتا تو یہ ناراض. اب فیصلے نہیں ہو پا رہا ہے. اچھا یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب وقت پڑا ہے سوائے اہل بیت کے کسی نے حل بھی نہیں کیا ہے. کبھی بھی ہمیشہ اہل بیت نے ہی حل کیا. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, تیسرا دن آ گیا, مسئلہ حل ہی نہیں ہو پا رہا ہے. اب یہ مسئلہ پھنسا ہوا, کاٹا کہاں سے جایا؟ کیونی سے, گھٹنے سے, کیونی سے, کلائی سے, بازو سے. اب وہ بھی مجبور ہے. آخر جب نہیں کوئی چارہ چلا مجبور ہو گئے.
تو کہنے لگے ایسا ہے مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے، اگر آپ کی سنوں گا تو آپ مخالف، آپ کی سنوں گا آپ مخالف، اور سب بڑے بڑے اپنے دور کے مفتی ملا سب پریشان۔ کہا اب ایسا کیا جائے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب ابو طالب کے لال علی کو بلایا جائے، جو وہ فیصلہ کر دے گا ہم مان۔ یعنی آپ اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ سوائے علی کے کائنات میں کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ ہے اقرار۔ اگر اقرار نہ ہوتا تو آپ نہ بلاتے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ان کو علی سے عداوت نہیں تھی، علی کے منصب سے عداوت تھی، ٹھیک نا؟ اگر علی سے عداوت ہوتی تو علی کے علم سے عداوت ہوتی، اگر علی سے عداوت ہوتی علی کی شجاعت سے عداوت ہوتی، اگر علی سے عداوت ہوتی علی کی سخاوت سے عداوت ہوتی۔ ہم نے یہ تاریخ میں دیکھا جب جب وقت پڑا علم کا میدان آیا تو میرے مولا کا نام سر فہرست لیا گیا، سخاوت کا میدان آیا سر فہرست نام لیا گیا، شجاعت کا میدان آیا سر فہرست نام لیا گیا۔ یعنی یہ مجبور ہے مولا کائنات کی تعریف کرنے پر، تم مانو یا نہ مانو، بغیر علی کے نہ دنیا میں بچو گے نہ آخرت میں بچو گے۔ صلوات پر محمد بلایا، کیا بلا لو، آگے مولا کیا بات ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ کیا کہ اس چور نے چوری کیا ہے، اسے قرآن کی روشنی میں سزا دے دی۔ 3 دن سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، مولا نے کہا اس کی انگلیوں کو کاٹ دو۔ سب حیران ہو گئے، ہم تو 3 دن سے حل نہیں کر پا رہے تھے، یہ تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا فیصلہ ہو گیا، اور حکم امام ہوا، انگلی کٹی اور سزا مل گئی۔ تو کہا کہ آپ نے انگلی کاٹا، قرآن میں ہاتھ لکھا ہوا ہے۔ مولا نے فرمایا تمہیں شاید نہیں پتا ہے کچھ چیزیں خدا کے لیے ہے، یہ اعضائے سجدہ کیا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی چیزوں میں کسی کا اختیار نہیں ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اعضائے سجدہ کا زمین میں رکھنا واجب ہے، جب ہم مر جاتے ہیں اسی اعضائے سجدہ پر حنوط کرنا واجب ہے۔ کہا یہ اعضائے سجدہ جو ہے اللہ کے لیے، اس میں کسی کو اختیار نہیں۔ چھوٹا چھوٹا مسئلہ جب نہ جو حل کر سکے وہ بڑا بڑا مسئلہ کہاں سے حل کر پاتا۔ تو ایسے تو بہت سے معاملات آئے اور چلے گئے، اور سب سے بڑی چیز آپ نے تو سنی، کہا کیا کہا خلیفہ اول نے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حیرت اسی بات کی ہے کہ جب آپ بغیر علی کے نہیں بچ پا رہے ہو تو پھر آپ کے پیچھے چلنے والے بغیر علی کے کیسے بچ جائیں گے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں سوال ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ بغیر امام کے زندگی کامیاب نہیں۔ اتنا تو یاد رکھو، اگر نبی کریم پر ایمان ہے، میں نے کہا نا کہ ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد زندگی ہماری کامیاب، چھوٹا سا کام کرتے ایک مقصد دے کام کرتے ہیں۔ اور پھر نبیوں کی زندگی میں ان کا ایک مقصد کا ہدف تھا، سب کا ہدف ایک ہی تھا کہ لوگوں کے نفسوں کا تزکیہ کرنا، انہیں اخلاق سے آراستہ پیراستہ کرنا، انہیں علم دینا، ہر نبی کی خواہش ہے۔ تو لہٰذا اتنا تو علم ہونا چاہیے آج کے مسلمانوں کو کہ جسے نبی بنا کر گئے ہیں اسے قبول کر لو، اور جسے تم نے بنایا ہے اسے چھوڑ دو۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ مسلمان وہی ہوگا جو قرآن اور اہل بیت کی پیروی کرے گا۔ یہ 2 ہی چیز ہمارے پاس ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی نبی کا اعلان یعنی خدا کا اعلان۔ نبی نے کیا فرمایا؟ خود آخر نبی نے فرمایا جو میرے بھائی علی سے محبت نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ نا جب یہ حدیث ہے، اور یہ بھی آپ کہتے ہو نبی کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو، تو اب اس بات کو مان لو نبی کا قول آخر ہوگا، نبی ہمارے لیے حجت ہے، نبی جو کہیں گے اسی میں نجات ہے، غیر جو کہیں گے اس میں نجات نہیں۔ بہت سے لوگ شازیاں رچ رہے ہیں، میں اپنی ساری باتوں سمیٹتے ہوئے کہ شازیاں بہت رچی جاتی ہیں، ماہ محرم آتا ہے نا بہت شازیاں رچی جاتی ہیں، طرح طرح کے پروپنڈے ہوتے ہیں، 10 مہینے خاموش رہتے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں آتا، کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ماہ محرم آتا ہے تو ان کی بے چینیاں شروع ہو جاتی ہیں،
ہم ماتم اپنے سینے پہ کرتے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی، ہو رہی ہے نا؟ ہم مجلس اپنے عزاخانوں میں کرتے ہیں، تڑپتے یہ ہیں۔ ہم تو اب مجلسوں میں آپ کا ذکر بھی نہیں کرتے، آپ کا ذکر کرنا بھی ایک گناہ ہے، زبان نجس ہو جائے۔ ایسے افراد کا نام زبان پہ لانا جو لعنت کا مستحق ہو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اپنی زبان کو گندگی نہیں کرنا چاہیے، بغیر نام کے لعنت کر دینا چاہیے۔ لیکن آپ نے آپ کو بے چینی بنی، کبھی آپ نے سوچا یہ اتنے منصوبے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ چونکہ ان کا ہدف یہ ہے کہ عزاداری رک جائے اور ہماری خطا چھپ جائے۔ یہ چھپنے والی نہیں ہے، بس اشارہ کرتے ہوئے ربط مسائل۔ جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور کنویں سے نکالا گیا، قحط پڑ گیا۔ جب سارے لوگ آ گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے، تو جب بھائی آئے، 10 بھائی آئے، جناب یوسف کو جب حکومت ملی، بادشاہ بن گئے، تو اسی طرح سے بہت بڑا سا حال بنوا دیا تھا، اور اس حال کے چاروں دیواروں میں اپنے پورے واقعات کو نقش کروا دیا تھا۔ مجھے کیسے میرے بھائیوں نے گرفتار کیا، کنویں میں ڈالا، اور پھر وہ بازار میں بیچے گئے، پوری کہانی۔ جب یہ 10 بھائی آئے، حال میں بیٹھال دیے گئے، تو ایک بھائی کی نگاہ اوپر پڑی، اس نے دیکھا تو اس نے کیوں نہیں دوسرے کہا یہ دیکھ رہے کیا ہے؟ یہ تو ساری داستان وہی ہے جو ہم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ تو اب ایک دوسرے سے لوگ کہنے لگے کہ یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، کہ یہ تو ہمارے کارنامے سارے نظر آ رہے ہیں۔ کافر کہ بلائے سپاہی کو، کہ جا کے بادشاہ سے کہہ دو ہمارے لیے کہیں اور انتظام کر دو، یا اس پر پردہ ڈال دے، ہم یہاں نہیں بیٹھے۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ کیوں نہیں، خوف کیوں ہے، کیوں یہ ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہیں میرا جرم ثابت نہ ہو جائے، کہ نہیں کہہ دیجیے کسی پردہ ڈال دیں، ہمیں ہٹا دیں۔ اب آپ سمجھے یہ کیوں کہا اس وقت جناب یوسف کے بھائیوں نے؟ چونکہ انہیں اس واقعے کو دیکھ کے اپنا جرم یاد آتا تھا۔ یہی سبب ہے جب محرم آتا ہے، یہ ملا مفتی جو بھونکنا شروع کرتے ہیں، علم کو نہ دیکھو، تعزیے کو نہ دیکھو، شبی کو نہ دیکھو، یہ دیکھنا بدعت نہیں ہے، بلکہ جب یہ دیکھتے ہیں اپنے بزرگوں کی خطاؤں کو یاد کرتے ہیں، کل اگر میرے بزرگوں نے خطا نہ کی ہوتی تو آج ہم پر لعنت نہ برستی۔ صلوات پڑھ محمد خدا اس طریقے سب حرام پیدا ہو جائے گے۔ کس نے تعزیہ نہیں دیکھا ہے؟ ہر سال 9 ربیع الاول کے بعد لوگوں کو نکاح کرنا چاہیے، پھر ان سب بچے ایسے ہی پیدا ہو جائیں گے۔ جب ایسا نہیں آسان نکاح ہے کہ تعزیہ دیکھا اور نکاح ٹوٹ گیا، افسوس یہ ہے، بہت سی باتیں ہیں، افسوس ہے تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور خانے خدا کی طرف سے نماز پڑھنے سے نماز آپ کی باطل نہیں ہو رہی ہے۔ آپ تب تو یہ کہتے ہو نہیں اگر ذرا سے رخ مڑا تو نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ حکم شریعت یہ ہے کہ رخ خانے کعبہ کی طرف رکھ کے نماز پڑھا جائے۔ تو خانے کعبہ میں ہے کیا چیز، یہ تو بتا دو، خانے کعبہ میں کیا ہے؟ بھائی مولا کی ولادت سے پہلے خانے کعبہ کیا تھا؟ ایک عبادتگاہ تھی کعبہ۔ تو اس کو 4 چاند کس نے لگایا؟ اس کی عظمت کو کس نے بڑھایا؟ یہ علی اگر خانے کعبہ میں پیدا نہ ہوتے تو اس کو 4 چاند نہ لگتا۔ اچھا دیکھیے، گھر سے محبت ہے، صاحب گھر سے نفرت ہے، یعنی گھر سے اتنی محبت ہے کہ اگر رک کر کے نماز نہ پڑھیں تو نماز باطل ہو جائے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے، اگر ذرا سے رخ مڑا تو نماز باطل، اگر علی سے دل مڑا تو ایمان باطل۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اگر اتنی عداوت ہے تو الگ سے کوئی خانہ کعبہ بنا دو اور کسی کو پیدا کر دو، تو بس ہی میں نے آپ کی خدمت، بات بہت سی زیادہ ہے۔ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھ کے اضافہ فرمائے، ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ اس ماہ محرم کو ہم اس طریقے سے منائیں جیسے ہمارا وقت ہے مان چاہتا۔ یقیناً یہ مہینہ گریہ کا، رونے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے کردار کو بدلنے، اپنے اخلاق کو، جو فرش ازل بھی چاہتے ہیں، وقت کی ٹوٹی ہوئی طرف سے
ایک بیوی برآمد شام کو بیٹی سے میرے لال کے چاہنے والوں نے فرش سے 10 دن تک یہ حسین کی ماں ہماری مہمان ہوتی. اصل خانہ بڑی رونقیں دیکھ، یہ رونقیں کب تک ہیں؟ 9 محرم جب 10 محرم آتی ہے، شان غریبہ آتی ہے، اصل خانے کو چلے جاتے ہیں. چونکہ یہ شخصیت ہماری مہمان ہوتی ہے. بیوی آتی، ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھ کا مر جائے بھائیا کے سینے پر سونے والی سکینہ قبر سکینہ پر گئے بیٹھ. بیٹی سکینہ بڑا ارمان تھا مدینے جائے. روز پوچھتی تھی نا پھوپھی اماں ہم مدینے کب جائیں یا اسی زندان میں بڑھ کے مر جائیں. جناب سکینہ کے ارمان پورا نام سے یہ سکینہ اٹھو. بابا کے چاہنے والوں نے فرش ایسا بچھا دی. تاریخ کہتی تینوں بیویاں آتی بیٹھ جاتی. جب تک فضائل ہوتے بیویاں بیٹھی رہتی. جیسے ایک مرتبہ رونے کی آواز بلند ہوتی، جناب سکینہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی. ایک بھی اماں یہ لوگ اس طرح سے ہلی آتی کیا بیٹی تیرے بابا کے چاہیے؟ سکینہ نے کربلا کا رو. ایک بھی اماں کاش کے چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو میرے رخسار پر تماچے نہ لگائے، میرے کانوں سے گوشوارے نہ چھینے جاتے، میرے دامن میں آگ نہ لگائی جاتی. آواز گریہ بلند، دل کھول کا فرصت دیجیے. چھٹے امام فرماتے جب میرے جد کے مصائب ہو نا کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرے، کبھی رونے میں نہ شرمایا کرے. ایسے رویا کرو جیسے کسی ضعیفہ کا جوان بیٹا مر گیا. اللہ میرے جد کو تڑپا کے مارا گیا، رولا کے مارا گیا، بھوکا پیاسا سکھا دیا گیا. خدا آپ ہمیں سے غم میں نہ رونا سوائے ہمیں سے دشمن ہے. ان آنسوؤں کو رومال سندھ میں اللہ جگہ عنایت فرمائے. ہم سب کی بخشش ہم سب کی بخشش کا ذریعہ پروردگار آنسوؤں قرار دینا. میں چاہتا ہوں آج آپ کی خدمت میں بدو چار فکرے سفیر حسینی جناب مسلم کے مصائب کو بیان کرو. یہ کون ہے؟ کربلا کا پہلا شہید جب مولا حسین نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجا. تاریخ بتاتی ہے 12,000 18,000 30,000 افراد نے ایک ہاتھ جناب مسلم کے اندر بیعت کری. بہت خوش ہو گئے تھے آقا آ جائیے. یہاں کے لوگ بہت چاہ رہے ہیں لیکن اللہ اکبر جب 8ویں ذوالحجہ آئی جناب مسلم نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھائی. مغرب تک تو مسجد چھلک رہی تھی لیکن جب مغرب کی نماز تمام ہوئی عشاء کی نماز شروع ہوئی. اب جب عشاء کے بعد مڑ کر پیچھے دیکھ رہے اب کوئی نظر نہیں آ رہا. تن و تنہا ہے. بھیڑ میں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بکھر گئے. تصور کیجیے اولاد والوں کا مجمع ہے. پردیس ہو اور پردیس میں اگر بچے باپ سے بچھڑ جائیں تو باپ پر کیا گزرے گے. ایک تو باپ تنہائی، دوسرے اجنبی شہر، بچوں کا بچھڑ جانا. جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں چلتے جا رہے ہیں. چلتے چلتے تھک گئے. تھک کر ایک چبوترے پر بیٹھ گئے. پیاس کی شدت ہے، پیاس بڑھتی جا رہی ہے. ایک مرتبہ ایک مؤذن نے دروازے کو کھولا. یہ شخص اتنے رات میں یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں. کہ اگر ہو سکے تھوڑا سا پانی دے دے. اس نے پانی کو لا کے دیا. جناب اس نے پانی کو پی لیا. پھر بیٹھ گئے. مؤذن گھر کے اندر گئے. کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا. یہ شخص رات میں ہم بیٹھنا مناسب نہیں ہے، اپنے گھر کو چلا جا، اپنے بچوں میں چلا جا. جیسے بچوں کا نام سننا تھا نا اب مسلم غریب ایک مرتبہ رونا شروع کیا. معظمہ ارے 2 بچے تھے اس بھیڑ میں بچھڑ گئے جس کا اس شہر میں اپنا کوئی گھر نہ ہو. اس معظمہ کی بے چینی بڑھی. آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں؟ مدینے سے. مدینے کا نام سننا تھا اور بے چینیاں بڑھنے لگی. یہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی. کہا مدینے میں کہاں سر؟ کہاں محلے پر ہاشم سے. آپ کا نام کیا ہے؟ کہا مسلم بن عقیل. جیسے یہ سننا تھا نا ہاتھوں کو جوڑ لے. آقا مجھے معاف کر دیجیے، میں اپنے شہزادی کو کیا جواب دوں گی؟ بہت بڑی گستاخی ہو گئی. یہ آقا یہ آپ کا گھر ہے، آپ گھر میں تشریف لائیے. جناب مسلم گھر میں گئے، حجرے میں تھے. ایک بتا جب رات
رات کی تاریکی پڑی، کہیں سے خبر ملی کہ جناب مسلم اس معظمہ کے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے چاروں طرف سے فوج کو لگا دیا، گھر کا حصار کر لیا۔ جب جناب مسلم نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازوں کو سنا، ایک مرتبہ حجرے سے نکلے، باہر نکلنے لگے، معظمہ آگے بڑھے، آقا نہ جائیے۔ چاروں طرف ابن زیاد نے اپنے فوج کو لگا دیا ہے۔ جناب مسلم فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا میری ذات سے آپ پر کوئی مصیبت آئے۔ اللہ اکبر۔ مسلم غریب گھر سے باہر آئے، بہت کو واصل جہنم کیا، ایک مرتبہ فوج آئے، دوسری مرتبہ فوج آئے، تیسری مرتبہ فوج آئے۔ ابن زیاد ملعون کہتا ہے اتنی آسانی سے تم گرفتار نہیں کر پاؤ گے، یہ ابو طالب کے گھرانے کا ہے، یہ بہادر گھرانے کا ہے، اسے تم دھوکے سے گرفتار کر سکتے ہو۔ ایک خندق بنائی گئی، خندق کے اندر جناب مسلم کو لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ فوج نے حصار کر لیا، حصار کرنے کے بعد کہا میں تمہیں امان دیتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ پہلا دھوکہ تھا جناب مسلم کے ساتھ، کا تلوار کو رکھ دے۔ جناب مسلم تلوار کو رکھ دیا، چاروں طرف زنجیریں پڑنے لگی، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، ہونٹ زخمی ہو گیا۔ ایک مرتبہ میرے جناب مسلم نے رو کر کہا اے آقا آپ کا کوفے نہ آئیے گا، انہوں نے پہلا دھوکہ دیا ہے، خدا کو گواہ بنا کر یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اے مولا اپنے ارادے کو ملتوی کر دیجئے۔ زنجیروں میں جکڑ دیا، جکڑنے کے بعد دربار ابن زیاد میں لے کر آئے۔ جیسے دربار میں پہنچے نا، ایک چاہنے والا تھا، جنہیں مسلم کیفیت کو دیکھا، ہونٹ سے خون جاری تھا، یہ کاسے میں پانی کو لیا، کہا پانی پی لیجیے۔ مسلم نے پانی کو پینا چاہا، اس میں خون کے قطرات گرے، پھر واپس کر دیا، دوبارہ لے کر آیا، پھر واپس کر دیا، تیسری مرتبہ لے کے آیا، پھر خون کے قطرات بہنے لگے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے لگتا ہے میرے مقدر میں پانی پینا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ جکڑ کرے ابن زیاد کے سامنے لے گئے، پولیس لے جانے کے بعد کہا میرے امیر کو سلام کرو۔ جناب مسلم کہتے ہیں میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین ابن علی کے۔ ابن زیاد ملعون نے حکم دیا اسے دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ، اس کے سر کو قلم کر دو۔ ادھر یہ قافلہ مکان سلبیہ پر پہنچا تھا، امام نے اپنے قافلے کو روک دیا، کوفے کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، پریشانی کے آثار بڑھتے جا رہے ہیں، چہرہ سرخ ہوتا ہوا جا رہا ہے، مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ کوفے سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا، امام کے قریب گیا، امام نے پوچھا بتاؤ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ کہا کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، مسلم غریب کے جسم کے لاشے میں رسی کو ڈال کر باندھ کر انہیں کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مولا نے عباس کو بلایا، بھیا عباس قریب آؤ، ہاتھوں کو بلند کیا، ذرا غور سے دیکھو۔ اب جب دیکھا نا دارالامارہ نظر آئے، ایک شخص ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے، ہاتھ پسے پش بندھے ہوئے ہیں، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ آقا کوئی غریب ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی پردیسی ہے جو دارالامارہ کی چھت پر اس کے سر کو جھکایا گیا ہے، ہاتھ بندھا ہوا ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ کہا بھیا ذرا غور سے دیکھو۔ اب جب امام غازی نے دیکھا نا، عجیب منظر دیکھا، ارے جلاد کی تلوار چلی، مسلم کا سر قلم ہوا۔ غازی نے طلب کر کہا اے آقا ارے جس طریقے سے کوفہ دکھلایا اسی طریقے سے ہمیں کوفے پہنچا دیجیے۔ خدا آپ کو غم میں نہ رکھے۔ بس دو فکرہ مجلس تمام۔ کہا آقا ایک نقاب پر بیوی ہے جو اپنے برقعے کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ کہا بھیا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اماں فاطمہ ہیں۔ اے بھیا جاؤ میری بہنوں کو بلا لاؤ۔ جناب زینب بھائی کے چہرے کو دیکھا، مزمحل چہرہ دیکھا، پریشان حال دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھی دیکھا۔ وہ بھی وہ بہن زینب جیسی بہن، آج تک کائنات میں ہم نے نہ ایسی بہن دیکھا نہ ایسا بھائی دیکھا۔ اب بہن پریشان ہو گئی، یہ بھیا خیر تو ہے، بھیا سب صحیح تو ہے، یہ بھیا کوفے کے حالات تو اچھے ہیں۔ کہا جاؤ میری بہن رقیہ کو بلا لاؤ۔ شہزادی زینب گئی، رقیہ کو لیا، رقیہ نے دونوں بچوں کو لیا۔ کہا مامو جان نے بلایا ہے، آج شب عید ہے نا اس لیے مامو نے تم لوگوں کو بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری بہنیں آ گئی۔ امام نے ایک مرتبہ جناب مسلم کی چھوٹی سی بچی کو قریب بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کیا رکھنا تھا، یہ تو اہل بیت گھرانے کے بچے ہیں نا۔ فوراً یہ بچی رو کر کہتی ہے اے مامو جان میرے بابا کی خیریت تو ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا یہ کوہرام مچا۔ امام نے فرمایا آج سے تم مجھے اپنا باپ تصور کرو۔ 4 برس کی بچی یہ منظر اپنے خیمے سے دیکھ رہی تھی۔ جب کسی کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے
تو سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ جب شام غریبہ آئے جناب سکینہ کے رخسار پر اتنے تماچے لگائے گئے تھے، اتنے تازیانے مارے گئے تھے، جناب سکینہ بار بار گشا کر گر جاتی تھی۔ ایک مرتبہ جب شیخ ملعون آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا تو سکینہ نے یہ سوچا اب لگتا ہے میرے بابا کی شہادت ہو گئی ہے، اس لیے میں یتیم ہو چکی ہوں، میرے سر پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے، لیکن ہاتھ کو چھڑانا سخت ہو گیا۔ سکینہ تو یہ سوچ رہی تھی ابھی میرے کانوں میں گوشوارے پہنائے جائیں گے، لیکن جب سکینہ کے گوشوارے کو شیخ ملعون نے کھینچا، سکینہ کی لویں زخمی ہو گئی۔ سکینہ نے برات کا رخ کیا، اے چچا ابا کیا یتیمی اسی کو کہتے، اے پھوپھی اماں جب سے بابا کی شہادت ہوئی کبھی شیخ نے رخسار پر تماچے مارے، کبھی تازیانے، کبھی داول میں آگ، اے بھیا سجاد ہمیں شمر سے بچا لیجیے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگار ہمارے مختصر زندگی سے قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومانے سے بندے۔ ہم تمام مومنین کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ روز عاشور کربلا معلیٰ میں رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اس وقت تک موت نہ آئے جب تک زیارت امام نصیب نہ فرما۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں بیمار کربلا سب کے شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہم میں جو پریشان حال کے پریشانی کو دور فرما۔ ہم میں جو بے اولاد ہے ہم اپنے گود کے پاس تب اولاد نہیں عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام علماء اعظام رضی اللہ عنہ کو طولانی عمر فرما، انہیں ہر آفت بلا سے محفوظ فرما۔ اس مدرسے کو روز بروز ترقی عنایت فرما، اس میں تمام طلبہ کو عالم بعمل بننے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے بزرگ مولانا صدر صاحب قبلہ کی عمر میں اضافہ فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں روز بروز ترقی عنایت فرما۔ تمام علماء جو اس جہاں پر خدمت کر رہے ہیں پروردگار انہیں ہر آفت بلا سے محفوظ فرما، انہیں روز بروز ترقی عنایت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت ظالم باطل حکومت صہیونی حکومت اسرائیل امریکہ کو نابود فرما، پرچم اسلام کا سربلند فرما، فلسطین عوام کی حفاظت فرما، چھوٹے چھوٹے بچوں کا رحم و کرم فرما، ہم سب کو زیارت بقی نصیب فرما، ہم سب کی مجلسوں قبول فرما، ان آنسوؤں قبول فرما، ان عظیم عبادتوں قبول فرما۔ پروردگار جب تک کائنات میں رکھنا محمد والے محمد کی محبت کے ساتھ رکھنا، جب اس کائنات اٹھانا آل محمد کی محبت کے ساتھ اٹھانا۔ معبود دنیا ظلم جور سے بچ کے ہمارے آخر حجت کے زور میں تاجر عنایت فرما، ان کے اعمال سال میں شمار فرما۔ ماتم حسین حسین یا 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 حسین پاک پہ بھائی کا لاشا بے کفن ہے کیا کروں، خاک پہ بھائی کا لاشا بے کفن ہے کیا کروں، بولی زینب میرے ہاتھوں میں رسن ہے کیا کروں، خاک پہ بھائی تلاشا بے کفن ہے کیا کروں، بولی زینب میرے ہاتھوں میں موت کی آغوش میں سب کچھ سمٹتا ہی رہا، موت
موت کیا ہوش میں سب کچھ سمٹتا لمحہ لمحہ یہ کلیجہ غم سے پھٹتا ہی رہا لمحہ لمحہ یہ کلیجہ غم سے پھٹتا ہی رہا لمحہ لمحہ یہ کلیجہ غم سے پھٹتا ہی رہا ہر طرف گھیرے ہوئے رنجوں میں ہن ہے کیا کروں خاک پہ بائے کلاشا بے کفن ہے کیا کروں بولی زینب میرے ہاتھوں میں رسن ہے کس قدر عباس کو تھا میرے پردے کا خیال کس قدر عباس کو تھا میرے پردے کا خیال ہر قدم نامحرموں سے کر رہی ہے یہ سوال ہر قدم نامحرموں سے کر رہی ہے یہ سوال ہر قدم نامحرموں سے کر رہی ہے یہ سوال کیا یہی نانا کی امت کا چلن ہے کیا کروں خاک پہ بھائی کلاشا بے کفن آخری بند مراجع کرنا زینب میرے ہاتھوں میں کربلا کی خاک پہ کملا گیا زہرا کا باغ کربلا کی خاک پہ کملا گیا زہرا کا باغ شام کی تاریکیوں میں بجھ گیا سارا چراغ شام کی تاریکیوں میں بجھ گیا سارا چراغ شام کی تاریکیوں میں بجھ گیا سارا داشت میں امید کا بکھرا چمن ہے کیا کروں خاک پہ بھائی کلاشا بے کفن ہے کیا کروں بولی زینب میرے ہاتھوں میرا سن ہے کیا کروں بے سر و سامان حرم اور رنج و غم کی بجلیاں بے سر و سامان حرم اور رنج و غم کی بجلیاں گرے پڑی نجم اسیروں پہ ستم کی بجلیاں گر پڑی نجم اسیروں پہ ستم کی بجلیاں گر پڑی نجم اسیروں پہ ستم کی بجلیاں عالم غربت میں کنبہ بے وطن ہے کیا کروں خاک پہ بھائی کلاشا بے کفن ہے کیا کروں بولی زینب میرے ہاتھوں میں
حسن ہے کیا کروں یا حسین 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 سعادت محمد السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا من شہداء کربلا وسرائے کربلا رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس السلام علیکم یا انس النفوس ایها المدفون بیعطیت السلام علیکم یا سلطان العرب والانبیاء والحسن علیکم موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 مشکلات الزمان السلام علیکم شریف القرآن السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم مدر الایمان السلام علیکم عن زماننا عجل اللہ تعالی فرجت وصال اللہ مخرج الظهور یا اللہ من امان وانصار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ